انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی نور السلامی، اللہم صلی علی بدر الکمالی، اللہم صلی علی مفتاح دار السلامی، اللہم صلی علی شفیع جمیع الانامی۔ بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل وعلا و درود و حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء۔ معزز سامعین، حاضرین، علماء کرام، وارثان منبر و محراب، اصحاب عقل و بینش، اہل محبت و طریقت، حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب صاحب جلالی، حضرت علامہ حافظ سید صفدر حسین شاہ صاحب جلالی، حضرت علامہ سید ناظم حسین شاہ صاحب سیفی محبی فی اللہ محقق آل سنت، حضرت علامہ نثار احمد صاحب ہزاروی صدر جماعت جلالیہ شہر منڈی بہاؤالدین و خطیب جامع مسجد حاضہ، اور دیگر اسٹیج پر جلوگر قابل قدر شخصیات، آج کی یہ بابرکت تقریب سعید انتظامیہ فردوسیہ مسجد اور جماعت جلالیہ شہر منڈی بہاؤالدین کے زیر انتظام دروس فقہ و تصوف کے سلسلہ کی ایک تقریب ہے جس کا موضوع مصارف زکوٰۃ مومن اور مسلمان کی زندگی کے اندر انتہائی اہم موضوع ہے، اس لیے کہ عبادات کے اندر زکوٰۃ کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور مصارف زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے، مصارف مصرف کی جمع ہے، صرف کرنے کی جگہ، ادا کرنے کی جگہ۔ تو جہاں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، جہاں زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، اس کے حوالہ سے قرآن مجید کی نص قطعی کے اندر جو احکامات بیان فرمائے گئے، اس جماعت کا ذکر جو کلام ربی کے اندر فرمایا گیا، آج کہ اس درس فقہ و تصوف کے اندر وہ ذکر کیا جائے گا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، سوائے اس کے نہیں کہ صدقات فرضیہ
فقراء کے لیے ہیں اور مساکین کے لیے ہیں، والعاملین علیہا، اور جو ملازم زکوٰۃ کے عمل پر مقرر فرمائے گئے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے دلوں میں الفت دی گئی ہے وہ جماعت، وفی الرقاب، اور غلاموں کے آزاد کروانے میں، والغارمین وفی سبیل اللہ، اور قرض داروں کو اور اللہ کی راہ میں، اور مسافر، یہ فریضہ مقرر کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ رب العزت علم والا اور حکمت والا ہے۔ قرآن مجید کی اس نصیحتی کے اندر غنی مسلمان جو صاحب نصاب ہے اپنے مال کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے، قرب اللہ کے لیے جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے اپنے مال میں سے، اپنے مال کو ستھرا کروانے کے لیے، اس کے لیے یہ مصارف جو ذکر فرمائے گئے وہ 8 مختلف گروہ ہیں جن کو زکوٰۃ کی رقم ادا کرنے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ صدقات 2 قسم کے ہیں، صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ۔ کلام ربی کے اندر جن صدقات کا ذکر فرمایا گیا اس سے مراد صدقات نافلہ نہیں، چونکہ نفلی صدقہ جس کو بھی چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔ فرضی صدقہ کے حوالہ سے ان 8 گروہوں کا ذکر فرمایا گیا، اور ان میں سے سب سے پہلے فقراء کا ذکر فرمایا گیا۔ فقراء فقیر کی جمع ہے، اور فقیر فقہائے کرام کے ہاں اگرچہ فقیر اصطلاحی جو ہے فقہی اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو تعریف فقیر کی فرمائی، من کان لہو ادنا شیء، فقیر وہ آدمی ہے جس کے گھر کے اندر کچھ اشیاء موجود ہیں، ضرورت کا کھانا پینا اسے میسر ہو، صاحب نصاب نہ ہو، اور وہ سوال کسی سے نہ کرتا ہو، اسے فقہی اصطلاح کے اندر فقیر کہا جاتا ہے۔ ایسا آدمی، اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ مفسرین نے اس پر بڑا خوبصورت کلام فرمایا، کیونکہ جماعتیں تو ساری ہیں جن میں سے جس کو بھی ادا کر دیا جائے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جاتی ہے، لیکن فقیر اور مسکین کو کلام ربی کے اندر مقدم اس لیے فرمایا گیا کہ ان کی ضروریات پوری کرنا جلدی سے چاہیے، تو اس اعتبار سے فقیر اور مسکین کو مصارف کو بیان کرتے ہوئے مقدم فرمایا گیا ہے۔ اور دوسری جماعت وہ مساکین کی ہے، اور مسکین کی جمع ہے یہ۔ مسکین کے حوالہ سے امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من لا شیء لہ، مسکین وہ ہے جس کے پاس صبح کا ہے تو شام کا کھانا موجود نہ ہو، جس کے پاس کوئی چیز میسر نہ ہو، اسے مسکین کہتے ہیں۔ اور ایسا آدمی وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ تو زکوٰۃ کے جو مستحقین بیان فرمائے گئے ان میں سے 2 جماعتیں، ایک جماعت ایسی لوگوں کی جن کے پاس نصاب تو میسر نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ میسر ہے، پینے کے لیے کچھ میسر ہے، اور دوسری وہ جماعت ہے جن کے پاس کھانے اور پینے کے لیے کچھ موجود نہیں۔ یہ دونوں جماعتیں
ان کے ہاں کسی فرد پر بھی اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ فقہائے کرام کے نزدیک یہ شرط نہیں کہ جتنے ہیں زمرے موجود ہیں، جتنی جماعتیں موجود ہیں اور جتنے گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے ہر گروہ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے، بلکہ ہر گروہ کے اگر کسی ایک فرد پر بھی پوری زکوٰۃ کی ادائیگی کر دی جائے تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی ایک فقیر کو بچی کی شادی اس نے کرنی تھی تو اس اعتبار سے زکوٰۃ کی ادائیگی پوری کی پوری اس کے ہاتھ میں کر دی گئی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریضے کی ادائیگی ہو گئی۔ اسی طرح کسی مسکین کو ایسی کوئی حاجت اور ضرورت موجود تھی تو ایسی صورت کے اندر اس کی حاجت کو پورا کرتے ہوئے اگر پوری زکوٰۃ کی ادائیگی ہو گئی تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس مومن سہل جو صاحب نصاب ہے اس سے فریضہ ساقط ہو جائے گا۔ تیسری جماعت والعاملین علیہا، بادشاہ اسلام کی طرف سے، خلیفہ اسلامی کی طرف سے ایسے ملازمین جنہیں زکوٰۃ کے وصول کرنے کے لیے، زکوٰۃ کا حساب کتاب لکھنے کے لیے مقرر فرمایا گیا، ایسی جماعت کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ عاملین زکوٰۃ غنی ہوں پھر بھی ان کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ چونکہ اپنے کام کاج کو چھوڑ کے وہ حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی سید زادہ عاملین زکوٰۃ کے اندر ہے یا جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ واجبی کو حرام فرمایا ان میں سے کوئی موجود ہے تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی اسے نہیں کی جا سکتی۔ ہاں یہ جماعت بھی چونکہ ہمارے ملکی نظم و نسق کے مطابق یہاں موجود نہیں، ذمہ داری نہیں کسی کو سونپی گئی، تو اس اعتبار سے یہاں کا اعتبار کرتے ہوئے پھر یہ مصرف یہاں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ اور مصارف بھی جو کلام الہی کے اندر بیان فرمائے گئے ان کا آگے میں ذکر کروں گا۔ 8 مصارف بیان فرمائے گئے ہیں، ان میں سے ہمارے ہاں صرف 5 مصرف ہیں جن پر زکوٰۃ کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ تو عاملین زکوٰۃ کی جو ہے وہ جماعت چونکہ یہاں موجود نہیں، ایسی ڈیوٹی اور ذمہ داری ادا کرنے والے لوگ موجود نہیں، تو اس اعتبار سے فقراء اور مساکین کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے۔ چوتھا زمرہ جو کلام الہی کے اندر بیان فرمایا گیا، چوتھی جماعت، چوتھا گروہ، والمؤلفۃ قلوبہم، ان کے دلوں میں الفت ڈالی جائے۔ یہ گروہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں موجود تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں زکوٰۃ کی ادائیگی فرماتے تھے۔ یہ ایسے اہل ایمان تھے، یا تو انہوں نے جلدی جلدی ایمان کو قبول کیا ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں میں اسلام کی محبت کو مزید قوی فرمانے کے لیے ان لوگوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی فرماتے، یا پھر وہ ایسے لوگ ہوتے تھے جن کا عرب کے معاشرے کے اندر بہت زیادہ اثر و رسوخ ہوا کرتا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی اس انداز میں فرماتے تاکہ ان کی ترغیب کے ذریعے عرب کے اور بڑے بڑے لوگ حلقہ اسلام کے اندر شامل ہو جائیں۔ تیسری جماعت جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے مال میں سے رقم ادا فرماتے رہے، وہ اشراف قریش تھے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام کو قبول فرمایا تھا۔ خلیفۃ الرسول، جانشین رسول، افضل البشر بعد الانبیاء، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں اس بات پر اجماع منعقد ہوا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا کہ اب اس انداز میں تالیف قلبی کے لیے زکوٰۃ کی رقم دینے کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے دین اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
سیدی مرشدی یا نبی آستانہ عالیہ مکی شریف تو اب اس گروہ کو بھی زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ دوسرا گروہ، پہلا میں نے عاملین زکوٰۃ کا ذکر کیا اور دوسرا مؤلفۃ قلوبہم، یہ جماعت اس کو بھی اب زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی جائے گی بالاجماع۔ اور تیسری جو ہے اس اعتبار سے قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے پانچواں گروہ جو بیان فرمایا گیا وہ پھر رقاب، گردنوں کی خلاصی کے لیے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ گردنوں کی خلاصی سے مطلب یہ ہے کہ ایسے غلام جنہوں نے اپنے آقا کے ساتھ بدلے کتابت طے کر رکھا ہو، مکاتب غلام شرعی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ جس کی آقا کے ساتھ یہ بات طے ہو جائے کہ میں تجھے اتنی رقم دے دوں گا اور اس کے بدلے میں تو مجھے آزاد کر دے گا۔ یہ معاہدہ جن کے درمیان طے پا جائے، ان کو آزاد کروانے کے لیے، ان کا بدلے کتابت ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ انہیں ادا کی جا سکتی ہے تاکہ ان کی گردنیں ان کے آقاؤں سے آزاد ہو جائیں۔ یہ بھی نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف کی برکتیں ہیں، دین اسلام کے سبب سے رب تعالیٰ کی رحمتیں ہیں کہ اب دنیا کے اندر کوئی غلام موجود نہیں جس کی گردن کی خلاصی کے لیے زکوٰۃ کی رقم ادا کی جائے۔ یہ دین اسلام کا انسانیت پر ایسا احسان ہے جس کا زمانے میں ہر دور میں اعتراف کیا جاتا رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو آزاد کروانے کی ترغیب ہر عمل سے عطا فرمائی، یہاں تک کہ کفارہ زیار کے اندر غلام کی آزادی، کفارہ قسم کے اندر غلام کی آزادی، کفارہ قتل کے اندر غلام کی آزادی، زکوٰۃ کی ادائیگی میں غلام کی آزادی، اس قدر دین اسلام کے اندر یہ ترغیب دی گئی کہ جو غلام تھے رب تعالیٰ نے انہیں بھی آزادی عطا فرما دی۔ اور بقیہ کے حوالہ سے دین اسلام کی اس روشنی کے سبب UNO کے چارٹر پر موجود ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر پر یہ موجود ہے کہ اب دنیا میں کوئی غلام موجود نہیں اور انسانوں کی تجارت اسے منع قرار دیا گیا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہے زمانے کے اندر کہ آج کوئی غلام موجود نہیں۔ تو جب کوئی غلام موجود نہیں تو ظاہر ہے یہ مصرف بھی اب ہمارے سامنے موجود نہ رہا کہ گردن کی خلاصی کے ذریعے زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے۔ تو اس اعتبار سے یہ تین گروہ اب موجود نہیں ہمارے ملکی نظم و نسق کے اعتبار سے۔ والغارمین، مقروض کا قرض اتارنے کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ تو اس صورت کے اندر مقروض کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر اپنے وسائل سے زیادہ خرچ کر کے اپنے آپ کو مقروض بنا لیتے ہیں۔ ایسے مقروض سے تو حشر کے دن سوال کیا جائے گا کہ تو نے میری نعمتوں کو ضائع کیوں کیا؟ تو اتنے لوگوں سے قرض لے کے پھر دنیا سے چلا گیا اور ان کا مال تیرے ذمے رہ گیا۔ کچھ مقروض ایسے ہوتے ہیں جو اپنے وسائل سے بڑھ کے نہیں کام کرتے لیکن پھر بھی وہ مقروض ہو جاتے۔ بعض اوقات لوگوں کے درمیان صلح کروائی، صلح کے دوران کچھ رقم اپنے ذمے لے لی کہ تم صلح کر لو، چلو یہ میں ادائیگی کر دوں گا۔ ایسی صورت کے اندر قرض کا بوجھ آ گیا، شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ ایسے مقروض کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے تاکہ وہ اپنا قرض چکا سکے۔ کسی کے معاملے میں جھگڑا ہو رہا تھا، اس نے جاتے ہوئے کہا چلو، موٹر سائیکل والا اور گاڑی والا آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ تم نے میرا اتنا نقصان کیا ہے، اس کی بھرت پوری کرو، تاوان پوری کرو۔ کوئی قریب سے آیا نیکی کو حاصل کرنے کے لیے، اس نے کہہ دیا بھائی موٹر سائیکل والا تیرا کیا تاوان دے گا، کیا ضمان دے گا، میں ادا کر دیتا ہوں، تیری گاڑی کو درست کروا دیتا ہوں۔ ایسے معاملے میں اس کے ذمے وہ رقم بن گئی، آہستہ آہستہ بوجھ بنتا گیا، ادائیگی نہ کر سکا۔ تو اس مقروض کے ساتھ
تعاون کیا جائے، زکوٰۃ اسے ادا کی جائے تاکہ وہ اپنا قرض چکا سکے۔ اسی طرح کسی کا کوئی آپس میں معاملہ تھا، کوئی ضامن بن گیا کہ بھائی یہ نہیں دیتا میں ادا کر دوں گا، ایسی صورت کے اندر اسے ضمان کی ادائیگی کرنی پڑی، اس ضامن کو اپنی طرف سے وہ ادائیگی کرنی پڑی، ایسی صورت کے اندر وہ مقروض ہوتا گیا، بوجھ بڑھتا گیا، تو اس کا قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ ہاں، اس میں ایک ضروری مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز کسی کے لیے مباح کرنا اور ایک ہے کسی کو اس چیز کا مالک بنا دے۔ چونکہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی طرف سے زکوٰۃ قرض چکانے کے لیے دی جا سکتی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنے طور پہ جہاں اس نے قرضہ دینا تھا میں وہاں جا کے دے دوں تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ نہیں، زکوٰۃ کے لیے ملک بنانا ضروری ہے، فقیر کا، مسکین کا، مقروض کا، اس کا ملک بنے، اسے رقم دی جائے یہ میں نے دے دی ہے، باقی اگر وہ جہاں چاہے اس کو صرف کرے، اس کا ملک بنانا ضروری ہے۔ صرف مباح کرنے سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ یہ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ غریب اور مساکین لوگوں کے لیے دسترخوان لگائے گئے، ان پر کھانا رکھا گیا تو میری زکوٰۃ کی ادائیگی ہو گئی۔ نہیں، یہ کھانا اس کے لیے مباح کیا گیا ہے کہ تم کھانا کھا سکتے ہو، کھانا جائز ہے، کھانے کا مالک اسے نہیں بنایا گیا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اس صورت میں ہوتی ہے جب اس رقم کا فقیر کو، مسکین کو، مقروض کو اس کا مالک بنا دیا جائے۔ اسی طرح کے اور کئی مسائل اسی پر قیاس کیے جا سکتے ہیں، معاشرے کے اندر ایسی کئی صورتیں موجود ہیں، تو مالک بنانا ضروری ہے، مالک بنانے سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اسی طرح کلام الہی کے اندر جو چوتھا گروہ بیان فرمایا گیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے۔ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے اس پر کلام فرمایا کہ فی سبیل اللہ سے مراد وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے جو رب تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس پر یہ کلام فرمایا کہ فی سبیل اللہ سے مراد ایسا حاجی ہے جو حج کے لیے چل تو پڑا لیکن اس کے پاس کوئی رقم موجود نہیں، زادرہ اور وسائل موجود نہیں، حج کا احرام باندھ لیا، ارادہ کر لیا، وجوب ہو چکا ہے، ایسی صورت کے اندر اس کے حج کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کی رقم کی اس کے لیے ادائیگی کی جائے۔ تو فی سبیل اللہ فقہائے کرام نے اس کی تعریف بڑی مفصل فرمائی اور بڑی جامع تعریف کہ جو بھی آدمی رب تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشاں ہے اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی، اگر اس معاملے میں ضرورت ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ وہ دین کی سربلندی میں خواہ مجاہد اسلام ہو جو جہاد کے اندر مصروف ہے، اور خواہ وہ تعلیمی میدان کے اندر جہاد کر رہا ہو اشاعت اسلام کے لیے، خواہ وہ اہل ایمان کی تربیت پر اپنی کوششوں کو صرف کر رہا ہو، اور ایسی صورت کے اندر اسے ضرورت ہو اس معاملے میں، یا تبلیغ دین کے لیے وہ آدمی کام کر رہا ہو اور اس صورت میں رقم کی احتیاجی ہو، تو وہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ اس حوالہ سے بدائع الصنائع کے اندر علامہ قاسانی رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کی معتبر کتب میں بدائع الصنائع کا نام ہے، تو اس کے اندر انہوں نے اس حوالہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ فی سبیل اللہ کس سے عبارت ہے اور کیا اس کا مفہوم ہے۔ فرماتے ہیں عبارت من جمیع القرب، جتنی بھی عبادات ہیں جو کام اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیے جا رہے ہیں، وہ سارے کام فی سبیل اللہ کے اندر شامل ہیں۔ وَيَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ مَنْ سَعَى فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَسَبِيلِ الْخَيْرَاتِ، اور فرماتے ہیں اس کے اندر ہر وہ جو اللہ رب العزت کی فرما برداری میں اور بھلائیوں کے پھیلانے کے راستے میں کوششیں صرف کر رہا ہے، وہ سارے کے سارے فی سبیل اللہ کے اس زمرے کے اندر موجود ہیں، اس جماعت اور گروہ کے اندر موجود ہیں۔ اذا کان محتاجا فی سبیل اللہ، جبکہ رب تعالیٰ کی راہ میں کام کرتے ہوئے انہیں احتیاجی ہو، تو اس صورت کے اندر
ان پر زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ تو دیکھیں کلام ربی کا اسلوب، جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا کہ فقیر اور مسکین کو مقدم کیا اس لیے کہ ان کی حاجت کو پورا کرنا جلدی ضروری ہے، اس اعتبار سے انہیں ان جماعتوں میں سے پہلے ان کا ذکر فرمایا گیا، اور پھر اس سے آگے 4 جماعتیں ہیں جن سے پہلے کلام الہی کے اندر فی کا کلمہ لایا گیا۔ وہ غلاموں کو آزاد کروانا، مقروض کا قرض چکانا، فی سبیل اللہ اور وابن السبیل مسافر کے حوالہ سے، یعنی یہ 4 گروہ ایسے ہیں جہاں فی لا کر یہ تمام فرمایا گیا کہ اگر ان پر زکوٰۃ ادا کی جائے تو اس کے اندر زیادہ فضیلت موجود ہے، اس لیے کہ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ حضور کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جہنم سے دور کرے اور جنت کے مجھے قریب کرے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نسمہ اور خلاصی ہے۔ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا حضور یہ تو دونوں ایک ہی کام ہیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نسمہ ایک مقروض کے پورے قرض کو ادا کر دینا ہے، اور خلاصی اگر پورا نہ ادا کروایا جا سکے تو کچھ حصہ ڈال دیا جائے۔ یہ عمل ایسا ہے اس سے انسان جنت کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اسی طرح فی سبیل اللہ کا معاملہ کہ میرے حضور امام ربانی قیوم زمانی حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ صدقہ جو اشاعت اسلام پر صرف کیا جائے، دین اسلام کی تقویت کے لیے، تعلیم دین کے لیے، تربیت دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے جو رقم خرچ کی جائے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 1 شبر وہ صرف کرتا ہے تو اسے رب تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، آستانہ عالیہ بکھی شریف، پیر سید مفتی محمد نوید الحسن مشہدی صاحب۔ جس مصرف پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، فریضے کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ ہاں البتہ فی سبیل اللہ صرف کی جائے تو اجر و ثواب کے اندر کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ وابن السبیل آخری گروہ جو ہے وہ مسافر ہے۔ مسافر سے مراد جو سفر شرعی کر رہا، 92 کلومیٹر یا اس سے زائد سفر کرنے کی جس کی نیت ہو، وہ مسافر ہے، اور مسافر پر زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ وہ گھر میں صاحب نصاب ہے، غنی ہے، مالدار ہے، لیکن سفر میں اسے ضرورت پڑ گئی تو اس ضرورت کی بنیاد پر اس مسافر پر زکوٰۃ کی ادائیگی ہو سکتی۔ سفر میں تھا، کسی نے جیب خالی کر لی، ایسی صورت کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی اس پر کی جا سکتی ہے۔ سفر میں تھا، جس بیگ کے اندر نقدی سامان رکھا ہوا تھا وہ بیگ اس سے غائب ہو گیا، الگ ہو گیا، ایسی صورت کے اندر اگرچہ گھر میں وہ غنی ہے پھر بھی اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ سفر میں ہے، اہل و عیال ساتھ ہیں، لیکن رقم جو ہے جو سفر کے لیے رکھی گئی تھی، زاد راہ جو تھا وہ کسی نے چھین لیا، پاس اب کچھ موجود نہیں، تو ایسے مسافر پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ میں نے پہلے ذکر فرمایا کہ 4 آخری گروہ ہیں جنہیں فی کے تحت بیان کیا گیا ہے، یعنی فی کے بعد ذکر کیا گیا، یہ زیادہ اہم گروہ ہیں، اور ان میں سے پھر فی سبیل اللہ اور ابن السبیل، یہ دونوں ایسے ہیں جنہیں دوسری فی لا کے پھر ذکر کیا گیا۔ تو اس اعتبار سے ان 2 گروہوں پر اگر زکوٰۃ ادا کی جائے تو اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ مسافر جس پر کوئی آفت پڑی، بیچارہ غنی تھا، گھر میں نہ سوال کا عادی ہے،
نہ وہ سوال کر سکتا ہے، نہ اس کا ذہن سوال قبول کرتا ہے۔ اگرچہ فقیر اور مسکین کی مدد کرنا بھی بڑی ضروری ہے، لیکن ایسا مسافر اس کیفیت کے اندر اس کی قلبی کیفیت کو دیکھیں، اہل و عیال موجود ہیں، لمبے سفر پر ہے، حج پر گیا ہوا ہے، عمرے کے لیے گیا ہوا ہے، کسی ملک میں روزی کمانے کے لیے گیا ہوا ہے، ایسی کیفیت کے اندر اس کا نصاب چھن گیا، زیادہ راہ اس کے پاس موجود نہیں رہا، تو ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر فرمایا گیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور رب تعالیٰ کی ذات علم والی اور حکمتوں والی ہے۔ تو اس کے اندر شاید ہمارے ذہن کے اندر ہو کہ زکوٰۃ ہے اللہ کی راہ میں دینی ہے، کسی اور جگہ اس کو دیا جاتا تو شاید یہ بہتر ہوتا۔ واللہ علیم حکیم کے اندر ان ہمارے سارے سوالوں کا جواب دے دیا گیا کہ وہی علم اور حکمت والا ہے، تو جہاں اس نے فرمایا ہے وہیں ادائیگی کی جائے گی، اور اسی صورت کے اندر فریضہ ساقط ہوگا اور فریضے سے ادائیگی ہو جائے گی، اور اسی صورت میں آدمی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو پورا کر سکے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مالوں کو پاک اور ستھرا کرنے کے لیے اس فریضے کی ادائیگی کی ہمیں اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ ہاں، جس نے اس حوالہ سے کوئی سوال کرنا ہو، اس موضوع کے متعلق کوئی بھی سوال، وہ سوال کر سکتے ہیں۔ بنیادی طور پہ زکوٰۃ کے فریضے کے اندر یہ اللہ رب العزت نے حکمت اور فلسفی رکھی ہے کہ کلمہ گو افراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کی مدد کریں، اغنیاء سے مال لیا جائے، مالداروں سے مال لیا جائے، اور محتاجوں اور ضرورت مندوں کو مال دیا جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی مہربانی اور کرم ہے کہ ہاتھ فقیر کے اندر جاتا ہے مال، اور ادا رب العزت کی بارگاہ میں ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے کتنے احسانات اور کرم ہیں، مال تو اسی کا ہے، اسی نے عطا فرمایا ہے، بندہ اسی کے ساتھ سودا کر رہا ہوتا ہے، اور غریب اور نادار مسلمان کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ قرآن ہاں جی، بڑا خوبصورت سوال آیا، عملی زندگی سے اس کا ایک خاص تعلق موجود ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر جو انسان کے اصول اور فروع ہیں، خواہ وہ حاجت مند بھی ہوں اور ضرورت مند بھی ہوں، ان مصارف زکوٰۃ میں بھی شامل ہوں۔ فقیر ہو، مسکین ہو، کوئی مقروض ہو، ایسی صورت کے اندر بھی آدمی کے اصول اور فروع کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ اصول اور فروع کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باپ ہو، اس کا دادا ہو، پردادا ہو، ضرورت ہو نے بھی ان کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی۔ بیٹا ہو، بیٹی ہو، پوتا ہو، پوتی ہو، پڑپوتا ہو، پڑپوتی ہو، فروع کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ نواسا ہو، نواسی ہو، انہیں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ بھائی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اگر وہ ضرورت مند ہے، بھائی بہن کو زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے اگر وہ ضرورت مند ہے، بہن بھائی کو ادا کر سکتی ہے اگر وہ ضرورت مند ہے، اور ان مصارف زکوٰۃ میں وہ شامل ہے۔